اهدنا الصراط المستقیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شیخ، آج کی مجلس میں سوال یہ ہے کہ الحمدللہ رمضان کا مہینہ تو گزر چکا ہے، اب شوال کا مہینہ شروع ہوا ہے، تو شوال کے روزوں کے سلسلے میں بتائیے کہ اس کا کیا حکم ہے، کیا فضیلت ہے اور کس طرح سے ہمیں رکھنا چاہیے، اس سلسلے میں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، جیسے کہ آپ نے ابھی سنا کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ میں ہماری ہونے والی عبادتوں کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اب اس کے بعد شوال کا یہ جو مہینہ ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص روزوں کی یا اس ماہ میں روزوں کی ایک فضیلت بتاتے ہوئے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ جس بندے نے رمضان کے پورے روزے رکھے جی، اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو اس نے گویا زمانہ بھر روزہ رکھا۔ زمانے سے مراد سال بھر روزہ رکھا، کیونکہ جتنے سال وہ شوال کے روزے رکھتے جائے گا تو یہ سال بھر روزے رکھنے کا اجر ہے۔ اس کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے میں اس بات کی صراحت کر دوں کہ اسلام میں ایک نیکی کا بدلہ 10 کے برابر ہے۔ جی، اب ہم نے 1 مہینے کے روزے رکھے تو وہ برابر ہوئے 10 مہینوں کے روزے کے۔ اب اس کے بعد ہم سے کہا جا رہا ہے کہ 6 دن کے روزے رکھو تو وہ برابر ہو جائیں گے 60 دن کے۔ 60 دن برابر ہے 2 مہینے کے۔ تو اس طرح سے بندہ اگر شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو گویا اس نے سال بھر فرض روزے رکھے۔ جی، اسی طرح سے اگر کوئی بندہ ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھتا ہے تو اس نے گویا 3 دن روزہ رکھ کر 30 دن روزہ رکھنے کے برابر اجر پایا۔ اور جو بندہ ہر سال ہر مہینہ یہ روزہ رکھے گا گویا اس نے ہر مہینہ بھر سنت یا نفل روزے رکھے۔ تو 1 سال میں 2 سال کے روزے، 1 سال فرض روزے کا اور 1 سال نفل روزوں کا، جبکہ اس میں رمضان میں یہ مہینہ نہیں آتا ہے۔ اس کی 13، 14، 15 تاریخ کو آلریڈی ہم فرض روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، تو 11 مہینے بھی اگر کوئی بندہ روزہ رکھے تو پورے 1 سال کا اس کو ثواب ملے گا۔ اس کی حکمت بھی ہے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض عبادتوں سے پہلے اور بعد میں کچھ عبادتیں کیا کرتے ہیں، جیسے فرض نمازوں سے پہلے سنتیں ہیں، فرض نمازوں کے بعد کچھ سنتیں۔ ایسے ہی رمضان سے پہلے آپ شعبان میں بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور شعبان، اس کی حکمت علماء نے یہ بتائی ہے کہ رمضان سے پہلے شعبان میں اس لیے روزہ رکھتے تھے تاکہ ایک عادت ہو جائے اور رمضان میں آمادگی کے ساتھ روزہ رکھا جا سکے۔ اور رمضان میں روزے رکھنے کے بعد شوال میں روزے اس لیے رکھے جاتے تھے تاکہ شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ کے شکر میں یہ روزے رکھے جائیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ روزے کس طرح سے رکھے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روزے عید کے دوسرے دن سے شروع کیے جائیں اور مسلسل رکھے جائیں۔ یہ ایسی کہیں پر بھی پابندی حدیث میں نہیں ہے۔ اگر حدیث میں یہ پابندی ہوتی کہ 6 روزے مسلسل رکھے جائیں تب تو یہ حکم صحیح تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے 6 روزے رکھنے کے لیے کہے ہیں، تو چونکہ 1 شوال کو تو روزہ رکھا نہیں جا سکتا، 1 شوال کو روزہ رکھنا حرام ہے، عید کا دن ہے، اور 30 شوال کو بھی روزے کے رکھنے کے امکانات نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے مہینہ 29 کا ہو۔ تو 2 شوال سے لے کر 29 شوال کے بیچ میں بندہ ایک روزہ کر کر رکھے، 2 کر کر رکھے، 3 کر کر رکھے، اکٹھا رکھے، جیسے بھی رکھے وہ آزاد ہے۔ لیکن بعض علماء کے نزدیک یہ ہے کہ اکیلے صرف جمعہ کے دن کا روزہ نہ رکھے،
کیونکہ ویسے بھی صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، تو اس میں شوال کا روزہ بھی شامل ہے، بلکہ بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن روزہ ہی نہ رکھے تو بہتر ہے۔ اگر پھر بھی بعض علماء کے قول کے مطابق جمعرات جمعہ کو رکھے یا جمعہ اور سنیچر کو رکھے۔ یہاں پر ایک چیز لیکن بنیادی طور پر سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، جس نے رمضان کے روزے رکھے، مطلب شوال کے روزے وہی بندہ رکھ سکتا ہے جس نے رمضان مکمل روزے رکھے ہو۔ اگر کسی کے رمضان کے روزے چھوٹے ہیں، مان لیجئے ہماری بہنوں کے ماہواری کی وجہ سے چھوٹ جائے، کسی آدمی کے سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے روزے چھوٹ جائے، تو پہلے رمضان کے روزے مکمل کر لیں، کیونکہ وہ قرض ہے۔ اس کے بغیر آپ یعنی ایک فرض روزہ آپ پر ابھی ادھورا باقی ہے، اس کو چھوڑ کر آپ سنت یا نفل کی طرف جائیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو لہٰذا پہلے رمضان کے اگر کسی کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں تو بہتر صحیح قول، راجح قول یہی ہے کہ بندہ یا بندی پہلے رمضان کے روزے مکمل کر لے، اس کے بعد جو ہے پھر وہ شوال کے روزے رکھے۔ تو اس طرح سے شوال کے روزوں کا حکم یہ ہے کہ یہ سنگل بھی رکھے جا سکتے ہیں، وقفے سے رکھے جا سکتے ہیں، ملا کر رکھے جا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد یہ روزے، جس کے رمضان کے پورے ہوئے ہوں تو وہ یہ روزے مکمل کر لیں، تو پورے سال بھر فرض روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ ایک بہت بڑا عظیم اجر ہے، لہٰذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اس کو ہم رکھ کر اتنا بڑا اجر حاصل کریں۔ اچھا، بعض لوگ یہاں پر ایک شبہ چھوڑتے ہیں، وہ یہ کہ اگر تم ایک سال یہ روزہ رکھو گے تو اب ہر سال روزہ رکھنا آپ پر لاگو ہو جائے گا۔ یہ کہیں ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ضرور فرمان ہے کہ جو بندہ کوئی ایک عمل شروع کرتا ہے تو اس کو ہمیشہ کرنا چاہیے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ ایک بندہ آج میرے حالات ہے، مان لیجیے چھٹیاں ہیں، موسم اچھا ہے، ٹھیک ہے، میں نے رکھ لیا، اگلے سال میں کہیں بزی ہو گیا، کچھ دشواری ہو گئی، موسم میں کچھ تکلیف ہو رہی ہے یا رمضان کی وجہ سے کمزوری آ گئی، نہیں رکھ پا رہا ہوں، تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن انسان کی نیت ہو کہ بھئی جب جب مجھے استطاعت ہوگی میں رکھوں گا۔ لیکن جن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک مرتبہ یہ رکھنا شروع کرو گے تو یہ رمضان کے روزے کی طرف فرض ہو جائے گا، یہ خامخواہ کا انسانوں کو ڈرانا ہے۔ جس کی جیسی حیثیت ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، لہٰذا ہمت کیجئے، روزہ رکھیں، اور آئندہ سالوں میں دیکھا جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس طرح سے اس حوالے سے جو کچھ مختصر بات کی جا سکتی تھی وہ آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ شکراً، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ صراط مستقیم کا جو چینل ہے ماشاءاللہ معتبر ہے، میں نے بھی اس کی کئی کلپ سنی، بہت دلائل دیتے ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں، اس لیے مجھے یہ چینل پسند آیا۔ میں آپ سے بھی ریکمینڈ کروں گا، سفارش کروں گا کہ آپ بھی اس چینل سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔